ہندوستان سے سمرقند کی طرف جاتے ہوئے تیمور نے سبز شہر سے گزر کر تخت کراچا میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا۔ تخت کراچا کالے پتھر کا ایک قلعہ تھا جو تیمور نے ایک کوہستان کی چوٹی پر بنوایا تھا۔ جب لشکر کے خیمے نصب ہو گئے تب تیمور نے نور الدین کو طلب کیا، اور جب نور الدین اس کے خیمے میں داخل ہوا اس وقت تیمور اپنے خیمے میں اکیلا اور تنہا تھا۔ نور الدین کو اپنے قریب بٹھانے کے بعد تیمور چند ثانیوں تک خاموش رہا۔ پھر نور الدین سے اس نے پوچھا، اے نور الدین میرے بیٹے، جانتے ہو آج یوں تنہائی میں تمہیں میں نے کیوں بلایا ہے؟ نور الدین نے غور سے تیمور کی طرف دیکھا اور کہا، اے آقا، میں اندازہ نہیں لگا سکا کہ آپ نے مجھے کیوں طلب کیا ہے۔ اس پر تیمور پھر بولا، سنو نور الدین، سمرقند میں داخل ہونے سے قبل میں ایک معاملہ تمہارے ساتھ طے کرنا چاہتا ہوں۔ سنو نور الدین، کابل میں پڑاؤ کے دوران اسقف یوحنا نے مجھ سے کہا کہ اب چونکہ اس کی بیوی مر گئی ہے اور اس کی اپنی زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ کب گزر جائے، لہٰذا وہ اپنی بیٹی انجلینا کی شادی کر دینا چاہتا ہے۔ تیمور کے خاموش ہونے پر نور الدین نے فوراً کہا، محترم یوحنا کا خیال بہت اچھا ہے، اسے ضرور انجلینا کی شادی کر دینی چاہیے۔ اس طرح نہ صرف اسقف یوحنا اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائے گا بلکہ انجلینا بھی اپنی ماں کا غم بھول کر ایک نئی اور خوشگوار زندگی بسر کرنے میں لگ جائے گی۔ تیمور پھر بولا، لیکن انجلینا کی شادی کے سلسلے میں یوحنا تمہارا اندیا لینا چاہتا ہے۔ نور الدین نے چونک کر تیمور کی طرف دیکھا اور پوچھا، انجلینا کی شادی کے سلسلے میں میرا اندیا کیا اہمیت رکھتا ہے؟ تیمور نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کہا، دراصل یوحنا اپنی بیٹی انجلینا کی مرضی اور خواہش کے مطابق اس کی شادی تمہارے ساتھ کر دینا چاہتا ہے، اور اس کے لیے کیا تمہارا اندیا لینا ضروری نہیں ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہوا اسے بھول کر تم انجلینا سے شادی کر لو، اور یہی انجلینا کی رضامندی اور خوشی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تمہارے اور انجلینا کے درمیان ماضی کے پہلی جیسی تلخیاں نہیں رہی، اس لیے میں نے اسے کئی مواقع پر خوش و خرم اٹھتے بیٹھتے اور تمہاری طرف آتے جاتے دیکھا ہے۔ نور الدین کی گردن جھک گئی اور وہ کچھ سوچنے لگا۔ بات کو آگے بڑھانے کی خاطر تیمور نے خوشگواری کی حالت میں گیرا لگاتے ہوئے کہا، اے نور الدین، تم کن سوچوں میں کھو گئے ہو؟ خداوند کی قسم، اگر میں جوان ہوتا اور تمہاری جگہ ہوتا تو ایک لفظ کہے بغیر انجلینا سے شادی کر لیتا۔ اے نور الدین، میں تو سمجھا تھا کہ تم اب انجلینا سے شادی کرنے پر فی الفور راضی ہو جاؤ گے، اور انجلینا کو جلانے کی خاطر جو تم نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ تم اپنے لیے کسی اور لڑکی کو پسند کر چکے ہو، اب اس معاملے کو ختم کر دو گے، لیکن تم تو وہیں کڑے ہو جہاں سے چلے تھے۔ اس پر نور الدین فوراً بول پڑا، میں نے یوں ہی کہنا نہ شروع کر دیا تھا کہ میں اپنے لیے کسی اور لڑکی کا انتخاب کر چکا ہوں، وہ لڑکی سمرقند شہر کے اندر ایک زندہ حقیقت ہے۔ تیمور اپنی گردن جھکائے چند ثانیوں تک کچھ سوچتا رہا، پھر وہ دوبارہ بولا، اے نور الدین، تم جانتے ہو انجلینا ایک انتہا درجے کی خوبصورت اور پرکشش لڑکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سمرقند میں کوئی ایسی لڑکی نہ ہوگی جو حسن و جذبیت اور اپنی جسمانی تاثیر و کشش میں انجلینا جیسی ہو۔ اے نور الدین، انجلینا اگر آج تمہارے علاوہ کسی اور کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہو جائے تو قسم خداوند کی بڑے بڑے شہزادے اور رؤسا اسے حاصل کرنے کے لیے تگ و دو شروع کر دیں، اور تم ہو کہ اس نعمت کو جھٹلا رہے ہو۔ اے نور الدین، میری مانو اور اس نعمت کو نہ ٹکراؤ۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم خوش قسمت ہو، انجلینا خود اپنے لیے تمہارا انتخاب کر رہی ہے اور فرش راہ کی طرح تمہارے آگے بچھی جا رہی ہے۔ اے نور الدین، زندگی میں ایسا حسین ساتھی تمہیں کبھی نہیں ملے گا۔ اور پھر اس پر مستزاد یہ کہ کابل کے پڑاؤ کے دوران انجلینا میری اور مولائے تبریز کی موجودگی میں مولائے میر سید کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکی ہے۔ لمحہ بھر کو نور الدین چونکا اور اس انکشاف پر اس کی گردن جھک گئی تھی، پر جلدی تیمور کی اس گفتگو پر نور الدین نے ایک طرح سے اعتراض کرتے ہوئے کہا، اے آقا، میں تسلیم کرتا ہوں کہ انجلینا جمیل و شکیل ہے، لیکن میں آپ کی اس آراء سے اتفاق نہیں کرتا کہ زندگی میں انجلینا جیسا کوئی ہم سفر نہ ملے گا، اور یہ کہ سمرقند میں اس جیسی کوئی حسین لڑکی ہی نہیں ہے۔ اے آقا، جس لڑکی کا انتخاب میں کر چکا ہوں وہ اگر حسن و خوبصورتی میں انجلینا سے زیادہ نہیں تو اس سے کم بھی نہیں ہے۔ اے آقا، اپنے حسن و جمال اور اپنی جسمانی ساخت اور اعضاء و جوارح کی کشش میں وہ لڑکی تلوار بدست قاتل ہے، وہ قبائے ظلمت میں ایک نور ہے۔ اے آقا،
اگر آپ اس لڑکی سے متعلق مجھ سے کھل کر ہی سننا چاہتے ہیں تو سنیے۔ وہ میری آرزوئے تشنہ لبی ہے، میری صبح وصال، میرے بدن کی خوشبو ہے، میرا تصور ہے، تخیل ہے، یقین ہے، شوق ہے، امید ہے، تمنا ہے۔ میرے لیے وہ شام و سحر کی گل بدنی ہے۔ اے آقا، پھر ایسی لڑکی کے ہوتے ہوئے میں کیوں کسی اور کے فریب محبت کے درد اور فریب وعدے کے زہر کا اسیر ہو جاؤں؟ نور الدین کی یہ گفتگو سن کر تیمور یوں چونکا جیسے اس کے سارے خوابیدہ افکار اچانک بیدار ہو گئے ہوں۔ اے نور الدین، اگر ایسا ہے تو اس لڑکی کا پتہ بتاؤ اور یہ بھی کہو کہ اس کا نام کیا ہے۔ اگر وہ سمرقند میں ہی ہے تو کس سردار اور رئیس کی بیٹی ہے، تاکہ میں اسے تمہاری شادی کا انتظام و انصرام کروں۔ ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں نور الدین نے کہا، اے آقا، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ابھی اس لڑکی کو ظاہر کرنے کا وقت نہیں آیا۔ جب ایسا کرنے کا مناسب وقت آیا تو میں سب کچھ آپ سے کہہ دوں گا اور اس لڑکی کو مزید اسرار کا رنگ بنا کر نہ رکھوں گا۔ تیمور نے عجیب طرح سے گورتے ہوئے کہا، پر اے نور الدین، وہ مناسب وقت کب آئے گا؟ نور الدین نے پہلے کی طرح مسکراتے ہوئے کہا، کسی بھی وقت آ سکتا ہے میرے آقا۔ اچانک یک بیک پھر آپ حقیقت کو جان کر خوش اور مطمئن ہو جائیں گے۔ خیمے کے اندر تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر تیمور دوبارہ نور الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے نور الدین، تھوڑی دیر تک شاید اسقف یوحنا میرے خیمے میں آئے۔ اب تمہاری اس گفتگو کے حوالے سے میں اسے کہہ دوں گا کہ نور الدین انجلینا کے ساتھ شادی پر رضامند نہیں ہے، لہٰذا وہ انجلینا کی شادی جہاں چاہے کر دے، اور اس کے بعد میں لشکر کو یہاں سے کوچ کا حکم دے دوں گا، اس لیے کہ سمرقند میں ہمارے آنے کی اطلاع پہنچ چکی ہے اور لوگ دریائے جیحون کے کنارے تک ہمارا استقبال کرنے کے لیے جمع ہو چکے ہوں گے۔ نور الدین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ اسقف یوحنا کو ایسا جواب دے دیں، وہ انجلینا کی شادی کسی بھی مناسب و بہتر شخص سے کر دیں، مجھے خوشی ہوگی، بلکہ میں پوری سرگرمی کے ساتھ اس کی شادی میں شرکت کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی نور الدین تیمور کے خیمے سے نکل گیا تھا۔ اس لمحہ تیمور کی حالت ایسی تھی جیسے وہ اپنی زندگی کی بہت بڑی جنگ ہار گیا ہو۔ شاید یہ دکھ نور الدین اور انجلینا کے حوالے سے ہو۔ حسین انجلینا اپنے خیمے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں رنگ برنگے پھولوں کے گلدستے تھے۔ اس نے دیکھا اس کا باپ یوحنا خیمے کے اندر شاید اسی کا منتظر بیٹھا ہوا تھا۔ انجلینا کو دیکھتے ہی یوحنا نے مایوس سی آواز میں پوچھا، تو کہاں چلی گئی تھی بیٹی؟ انجلینا نے گہری خوشی اور مسکراہٹ میں ڈھیر کی صورت میں پھول اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اے میرے باپ، میں لشکر کی دیگر عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ پڑاؤ کے اطراف سے پھول چننے چلی گئی تھی۔ اے میرے باپ، یہ وادیاں بڑی حسین اور پرکشش ہیں اور بہار کی آمد نے انہیں اور زیادہ جاذب نظر بنا کر رکھ دیا ہے۔ اطراف اکناف میں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے ہریالی اور پھول ہی پھول دکھائی دیتے ہیں۔ اے میرے باپ، جی چاہتا ہے کہ انہی وادیوں کے اندر ہمارا کوئی گھر ہو اور یہیں پر ہم ساری زندگی گزار دیں۔ یہاں فطرت اور اس کے عناصر اپنی عروج پر محسوس ہوتے ہیں۔ انجلینا کی اس گفتگو پر یوحنا نے کوئی اثر نہ لیا اور وہ بدستور سنجیدہ و متین، رنجیدہ و اداس بیٹھا رہا۔ یوحنا کی اس حالت پر انجلینا متفکر ہوئی اور اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا، اے میرے باپ، کیا وجہ ہے آپ دلگیر و آزردہ اور پریشان و فکرمند دکھائی دے رہے ہیں؟ کیا کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے؟ کیا کسی کے ساتھ آپ کی تلخ کلامی ہوئی ہے؟ یوحنا نے بوجھل اور باری سی آواز میں کہنا شروع کیا، اے میری بیٹی، کابل میں پڑاؤ کے دوران میں نے امیر تیمور سے کہا تھا کہ مالتس کی مرگ کے بعد میں اپنی بیٹی انجلینا کی شادی کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں، اور میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ اس سلسلے میں نور الدین سے بات کریں۔ اگر وہ انجلینا سے شادی پر رضامند ہو جائے تو سمرقند پہنچنے کے چند ہی دن بعد یہ شادی کر دوں گا۔ اے میری بیٹی، ابھی تھوڑی ہی دیر قبل امیر تیمور نے اسی سلسلے میں مجھے بلایا تھا اور میں وہیں سے مایوس و نامراد لوٹ رہا ہوں۔ نور الدین نے تمہارے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ کاش میں مر چکا ہوتا یا زمین میں ہی کسی جگہ سما چکا ہوتا۔ مجھے نور الدین کی اس جواب اور رویے سے سخت مایوسی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا تھا شاید وہ اب تک تمہیں معاف کر چکا ہوگا اور ماضی کی تلخیوں کو بلا کر وہ تمہیں اپنانے پر رضامند ہو جائے گا، پر شاید میں اپنے خیالوں میں اون کے تیر اور روئی کی شمشیریں چلاتا رہا ہوں۔ شاید میری خواہشیں اور میری آرزوئیں کسی دیوانے کی ارمان سے زیادہ اہمیت نہ رکھتی تھیں۔ آہ، میرے مقدرات ہی میرے لیے کفن فروش اور گورکن ثابت ہو رہے ہیں۔ میں نے نور الدین سے جس قدر امیدیں وابستہ کر رکھی تھی، اے انجلینا، اے میری بیٹی،
میری وہ ساری امیدیں ایک قطرہ خون جگر کی طرح بہہ گئی ہیں۔ یوحنا کی گفتگو سننے کے بعد اینجلینا نے ایک بھرپور قہقہا لگایا۔ اس پر یوحنا نے چونک کر اور غور سے کچھ ایسے انداز میں اس کی طرف دیکھا گویا اسے شک ہو گیا ہو کہ اس خبر پر اینجلینا کہیں پاگل تو نہیں ہو گئی، لیکن جب اسے یقین ہو گیا کہ نہیں، اینجلینا اپنے شعور اور اپنے حواس میں ہے، تب اس نے مطمئن انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میری بیٹی، میں فکر مند ہوں اور تو میری پریشانی پر ہنستی اور خوش ہوتی ہے۔ اس پر اینجلینا ایک دم سنجیدہ ہو گئی اور پوچھا، اے میرے باپ، نور الدین نے اچھا کیا جو انکار کر دیا، اس لیے کہ جو کام کسی قاعدے اور کلیہ کے مطابق نہ کیا جائے اس کے نتائج اس سے مختلف نہیں ہوا کرتے۔ یوحنا نے اس بار غور سے اینجلینا کی طرف دیکھا اور پوچھا، اے میری بیٹی، تیرا اشارہ کس طرف ہے؟ کون سا کام قاعدے اور کلیہ کے مطابق نہیں ہوا؟ اینجلینا نے اور زیادہ سنجیدگی اور متانت میں یوحنا کو مخاطب کیا، اے میرے باپ، نور الدین کے ساتھ میری شادی کی گفتگو امیر تیمور کے ساتھ کرنے سے قبل کیا آپ نے مجھ سے پوچھا، میرا مشورہ لیا؟ خجالت سی انداز میں یوحنا نے کہا، نہیں بیٹی۔ اینجلینا بولی، تو پھر یہی کام بے قاعدگی کے ساتھ ہوا ہے۔ آپ کم از کم مجھ سے تو اس معاملے میں مشورہ کرتے، پھر میں ہرگز اس سلسلے میں امیر تیمور سے بات کرنے کی اجازت نہ دیتی، اس لیے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اس موضوع پر بات کی جا سکے۔ یوحنا نے انتہائی بے بسی کے عالم میں پوچھا، اے میری بیٹی، تو پھر وہ وقت کب آئے گا جب اس موضوع پر گفتگو کی جا سکے گی؟ اینجلینا ایک ماہر دانشور کے سے انداز میں بولی، اے میرے باپ، کبھی آپ نے کھولوں سے سرسوں، زیتون یا ایسی ہی دوسری اشیاء کا تیل اور جوہر نکلتے دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو پھر آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ وہ جوہر کس قدر تگدو، محنت اور مشقت اور ریاضت کے بعد وہ جوہر حاصل ہوتا ہے۔ اے میرے باپ، میرے اور امیر نور الدین کے تعلقات بھی ان دنوں کھولوں میں پس رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ان کا کوئی نتیجہ ضرور نکلے گا۔ آپ نے چونکہ بے وقت بات کی ہے لہٰذا آپ کو مایوسی ہوئی، اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آئندہ آپ کبھی بھی میری شادی کی بات کسی سے نہ کریں، تا وقت یہ کہ میں خود آپ کو ایسا کرنے کے لیے نہ کہوں۔ اینجلینا ذرا رکی، کچھ سوچا، پھر اپنے باپ یوحنا کو مخاطب کرتی ہوئی وہ پھر کہہ رہی تھی، اے میرے باپ، ساری رات انتظار کرنے کے بعد کہیں طلوع سحر نصیب ہوتی ہے۔ شمع خود ساری رات اپنی ہی درد میں جل کر اوروں کی رہنمائی کا سامان فراہم کرتی ہے۔ میرے اور نور الدین کے درمیان بھی اے میرے باپ شمع کا درد، رات کی تاریکیاں، رات سربستہ کی چاؤں اور لمحوں کی بے ربطی حائل ہے، اور میں اسی درد کو دور کرنے، اپنی تاریکیوں کو ترک کرنے، انہی چاؤں کو چلنے اور انہی بے ربطگیوں کو ربط کرنے میں مصروف ہوں۔ اے میرے باپ، میں اب نصرانی نہیں مسلمان ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میری اس تبدیل مذہب پر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اور اے میرے باپ، قسم مجھے خداوند کی، میں نے نور الدین کو اپنی طرف مائل کرنے اور اس کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ میں خلوصی دل سے اسلام قبول کر چکی ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم سیف الدین کی وجہ سے میں ایک مدت پہلے سے ہی اسلام کی طرف مائل ہو رہی ہوں۔ اپنی بات ختم کر کے اینجلینا خاموشی اور توجہ سے یوحنا کی طرف دیکھنے لگی اور اس کی تاثرات کا اندازہ کرنے لگی تھی۔ جب یوحنا کے چہرے پر اسے کوئی نمایاں تبدیلی دکھائی نہ دی تب اس نے پوچھا، اے میرے باپ، کیا آپ کو میرے اسلام قبول کرنے پر تعجب اور ایک طرح کی پریشانی نہ ہوئی؟ یوحنا نے ہلکی اور خوشگوار سی مسکراہٹ میں کہا، پریشانی کیسی میری بچی؟ تمہارے اسلام قبول کرنے پر حیرت تو مجھے اس وقت بھی نہ ہوئی تھی جب امیر تیمور اور مولائے تبریز نے مجھے کابل ہی میں اس سے متعلق بتا دیا تھا، اور پھر میں ایک عرصے سے یہ امید کر رہا تھا کہ ایک روز تم ضرور اسلام قبول کر لو گی، اور ایسا ہی ہوا جیسی میں امید لگائے ہوئے تھا۔ اور اس پر میں کیوں پریشان اور فکر مند ہوں؟ میں سمجھتا ہوں امیر سیف الدین نے جو اسلامی خطوط پر تمہاری تربیت شروع کر رکھی تھی تو ان کی تربیت ہی یہ رنگ لا کر رہی ہے۔ اینجلینا نے اپنے باپ کے سامنے پھول اٹھا لیے، اور جب وہ خیمے سے باہر نکلنے لگی تو یوحنا نے پوچھا، اب تم کہاں جا رہی ہو بیٹی؟ اینجلینا نے مڑ کر دیکھا اور کہا، اے میرے باپ، میں امیر نور الدین کے پاس جا رہی ہوں اور ان سے آپ کی اس رویے کی معذرت کروں گی جو میری شادی کے سلسلے میں آپ نے تیمور سے بات کی۔ یوحنا جواب میں کچھ نہ کہہ سکا اور اینجلینا خیمے سے نکل گئی تھی۔ اینجلینا نور الدین کے خیمے کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ اندر نور الدین اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ دروازے پر رکتے ہوئے اینجلینا نے پوچھا، اے امیر، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ نور الدین نے غور سے اینجلینا کی طرف دیکھا، پھر کہا، اندر آنے کے لیے تمہیں اجازت لینے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اینجلینا اندر داخل ہوئی۔ سارے پھول اس نے ایک ڈھیر کی صورت میں رکھ دیے
اور دوبارہ گلوں اور شکووں سے بھرپور آواز میں اس نے کہا، اے امیر، کیا میں یہاں بیٹھ بھی سکتی ہوں؟ نور الدین نے تعجب اور نئے پن سے انجلینا کی طرف دیکھا، پھر اس نے چبھتی ہوئی آواز میں کہا، اے انجلینا، یہاں بیٹھنے کے لیے بھی تمہیں میری اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ انجلینا وہاں نور الدین کے سامنے بیٹھ گئی اور قبل اس کے کہ وہ کچھ اور کہتی، نور الدین نے کہا، اے بنت یوحنا، تم نے خیمے میں داخل ہونے اور پھر یہاں بیٹھنے کے لیے پہلے کبھی اس طرح اجنبیوں کی طرح اجازت تو نہ لی تھی، کیا آج اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ انجلینا نے اس پر ٹوٹتی آواز اور شکستہ اور بکھرے بکھرے انداز میں کہا، اے امیر، یہاں ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے اجنبی و ناآشنا ہے۔ انسان کے مقدرات میں کبھی کبھی ایسے لمحات بھی آ جاتے ہیں جب اپنے بھی شناسائی اور پہچان تک فراموش کر دیتے ہیں۔ اے امیر، میں آپ کا زیادہ وقت برباد نہ کروں گی، دراصل میں اپنے باپ کے رویے پر آپ سے معذرت طلب کرنے آئی تھی۔ نور الدین نے پریشانی میں چونکتے ہوئے پوچھا، اے انجلینا، تمہارے باپ نے کیا کیا ہے جس کے لیے تم مجھ سے معذرت طلب کرنے آئی ہو؟ اس موقع پر انجلینا کی گردن جھک گئی اور دکھ سے لبریز آواز میں اس نے کہا، اے امیر، میرے باپ نے امیر تیمور سے میری اور آپ کی شادی کی بات کی تھی جس پر آپ نے انکار کر دیا تھا۔ اے امیر، میں ایسی زحمت کی معذرت طلب کرنے آئی ہوں۔ اے امیر، بخدا ایسی گفتگو کرنے سے قبل میرے باپ نے مجھ سے مشورہ نہیں کیا۔ اگر وہ مجھ سے پوچھتے تو قسم خداوند کی میں ہرگز انہیں امیر تیمور کے ساتھ اپنے اور آپ سے متعلق رشتے کی گفتگو کرنے کی اجازت نہ دیتی۔ اے امیر، بس اسی کی معذرت طلب کرنے آئی ہوں۔ میں کسی کی نگاہ میں گری ہوئی اور حقیر نہیں بننا چاہتی۔ امید ہے کہ آپ میرے باپ کی اس رویے کو درگزر کر کے فراموش کر دیں گے۔ نور الدین نے بڑی نرم آواز اور ہمدردانہ لہجے میں کہا، اے انجلینا، میں نے قطعاً محترم یوحنا کے اس رویے کو ناپسند نہیں کیا، اس لیے تمہیں اس پر معذرت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رہا میرا تمہارے ساتھ شادی کرنے سے انکار، تو اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ میں ایک پست پرواز انسان ہوں۔ میں ان لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکتا جو بلند پروازی کے پروردہ ہوں۔ اے انجلینا، میں ایک غلام تھا، سو میں نے اپنے لیے ایک ایسی ہی لڑکی کا انتخاب کر لیا ہے جو ایک پست پرواز رکھنے والے غلام کے لیے مناسب ہو سکتی ہے۔ دکھ اور غم میں انجلینا کی گردن جھک گئی تھی، پھر اس نے روتی اور بین کرتی ہوئی آواز میں کہا، کیا آپ اپنی اس گفتگو سے مجھے ہدف بنانا چاہتے ہیں؟ حالانکہ غلام کی اس لفظ پر میں آپ سے معذرت بھی کر چکی ہوں اور آپ مجھے معاف بھی کر چکے ہیں۔ نور الدین نے فوراً دخل اندازی کرتے ہوئے کہا، تم نے غلط اندازہ لگایا ہے انجلینا، میرا مطلب تمہاری دل شکنی نہ تھا، بخدا میں نے ایسا حقیقت کا اظہار کرنے کے لیے کیا ہے۔ انجلینا پھر بولی، پھر بھی میں آپ کی اس منتوں کو قبول نہیں کرتی۔ اے امیر، آپ نے کبھی شاہین کو شکار کرتے دیکھا ہے؟ جب وہ بلندی کی سمت شکار دیکھتا ہے تو تیر کی طرف پستی سے بلندی کی طرف لپکتا ہے، اور جب وہ پستی کی طرف اپنا شکار دیکھتا ہے تو آندھی کے سے انداز میں وہ بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے۔ اے امیر، آپ اگر کبھی پستی میں تھے بھی تو اپنے کارناموں کی بدولت اب جو رفعت خداوند کی طرف سے عطا ہوئی، تو کیا اس پر دہلی سے دجلہ تک اور کابل سے سمرقند تک لوگ رشک نہیں کرتے؟ اے امیر، میرا مطلب اپنی صفائی پیش کرنا اور آپ کی گفتگو پر طنز کرنا نہیں، بلکہ حقیقت پھر بھی حقیقت ہے اور اس کا اظہار ضرور کرنا چاہیے۔ انجلینا کی اس گفتگو پر نور الدین چند ثانیوں تک خاموش رہا، پھر وہ دوبارہ بولا، اے بنت یوحنا، میں تمہیں اسلام قبول کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ انکشاف مجھ پر امیر تیمور نے کیا ہے۔ اگر تھوڑی دیر تک تم میرے خیمے میں نہ آتی تو میں خود تمہارے خیمے میں آ کر اس پر تمہیں مبارکباد دینے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اب تم بنت یوحنا کے علاوہ بنت سمرقند اور بنت اسلام بھی ہو۔ اے انجلینا، میری نگاہوں میں اب تمہارا قد بہت اونچا اور تمہاری قدر و منزلت پہلے سے کئی گنا زیادہ بلند ہو کر رہ گئی ہے۔